اور آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے صف بندی ہو گئی، فرقہ بندی ہو چکی ہے۔ کوئی محبت اہل بیت کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی صرف 10 دن اس کا ذکر خیر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ کوئی توحید کو لے کر بیٹھ گیا، کوئی عظمت صحابہ کو لے کے بیٹھ گیا، اور کسی نے فقط حضور کی تعریف کو شروع کر دیا۔ میرے دوستو، توحید کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ توحید بیان کرنا فقط اہل حدیثوں کا کام ہے، نہیں۔ کیا ہم اہل سنت کیا توحید کا منکر ہیں؟ توحید کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ ایمان کی جو پہلی منزل ہے، جو اساس ہے ایمان کا، وہ توحید ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم صرف تعریف رسول کو بیان کریں، توحید بیان نہ کریں، توحید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ غلط ہے۔ توحید بھی ایمان ہے، تعریف رسول بھی ایمان ہے، عظمت صحابہ بھی ایمان ہے، محبت اہل بیت بھی ایمان ہے۔ یہ سارے ایمان، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوگی پھر ایمان بنے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا رسالت پر ایمان نہیں، تو کیا مسلمان کہلائے گا؟ آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے، رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے، کتابوں پر بھی ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ضروری ہے، عقیدہ آخرت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ سب ایک چیز کا نام ہے۔ اور اسی طرح جب توحید، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، ان تمام ایمان کو ملایا جائے، ان تمام چیزوں کو ملایا جائے، پھر جا کر بندہ پکا مومن بنتا ہے۔ اور اسی طرح محبت الہی، محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت اولیاء، محبت اللہ کے پیاروں سے، ان تمام کی محبت ملے گی، پھر جا کر بندہ پکا مسلمان ہوگا۔ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں۔